آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو کہیں کہ ایک انکوائری کریں اور آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں اور ایک انویسٹیگیشن. اور اگر ہندوستان آپ کو اجازت نہیں دے گی اور وہ نہیں دے گی آپ کی اجازت تو پھر آپ سینکشنز نہیں امپوز کریں گے کہ پھر آپ چھپ جائیں گے امریکہ کے پیچھے, نیٹو کے پیچھے. ایک ڈوسیئر انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ دہشت گرد گروپس کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے, ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. اس سلسلے میں باقاعدہ آڈیو ویڈیو کلپس بھی شامل کیے گئے اس ڈوسیئر میں, ڈاکیومنٹس بھی ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹا بھی اس میں انکلوڈ ہے, اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ خطے میں امن کو خراب کرنے کے لیے چالیں بھی چلتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کو بھی آشکار کیا گیا ہے کہ وہاں پر اب کابل میں جب گورنمنٹ آئی ہے تو سب کو خواتین کی بہت فکر ہے, تو مقبوضہ کشمیر کی بھی خواتین ہیں, ان کی بھی اسی طرح سے دنیا کو فکر کرنی چاہیے, وہ بھی کسی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہے. لالی صاحب, انڈیا کو جو ہے کس طرح سے بے نقاب کیا جائے؟ آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو کہیں کہ ایک انکوائری کریں اور آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں اور ایک انویسٹیگیشن. اور اگر ہندوستان آپ کو اجازت نہیں دے گی اور وہ نہیں دے گی آپ کی اجازت تو پھر آپ سینکشنز نہیں امپوز کریں گے کہ پھر آپ چھپ جائیں گے امریکہ کے پیچھے, نیٹو کے پیچھے, کہ پھر یہ بات ہوگی. میں نے آپ کو کل کہا تھا تباہ کر دیا ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز جب انہوں نے جھوٹ بول کے ایک جنگ لڑا ہے, حالانکہ پوری دنیا کہتی تھی نہیں لڑے, انہوں نے تباہ کر دیا یونائٹڈ نیشنز کو. اب یہ ایک اور مثال ہے. آؤ بتاؤ یہ یونائٹڈ نیشنز کچھ چیز ہے جو لیگلی کام کر سکتا ہے؟ آنسر از نو, وہ نہیں جانے دیں گے. دوسری بات سمینہ, او آئی سی کمیشن, او آئی سی, او آئی ڈونٹ سی, او آئی سی, جائیں ان کے پاس پاکستان اور کہیں کھڑے رہو, کھڑو, یہ ہے ثبوت, یہ ہے ڈوسیے, اور جاؤ بھیجو ڈیلیگیشن کو اور پوچھو ان لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. وہ پھر ان کو اجازت انڈیا نہیں دے گا. اگر انڈیا نہیں دے گا تو کہیں گے اس کو آبزرور سٹیٹس سے نکالو ہندوستان کو. تم کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو جو عورتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ, اور تم لوگ کچھ نہیں کہتے ہو؟ اگر تم لوگوں نے نہیں کیا, میں کہتا ہوں پاکستان must leave OIC. You must let it, you must leave OIC. اور اگر بھی آپ اتنے بے شرم نہیں ہوتے ہیں کہ آپ پھر بھی OIC میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی کوئی کیریکٹر نہیں ہے, کوئی کوالٹی نہیں ہے, اور بلیو می یو آر کنٹمپٹیبل ایز اے پیپل. تیسری بات, یہ جو UN ہے, EU ہے, ان کو تھوڑا سا بتاؤ کہ یار خدا کے بندے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب چیز مان جاؤ, ہم نہیں کہہ رہے تو ابھی ٹانگ دو موڈی کو, ہم کہہ رہے ہیں جا کے پتہ کرو, مگر تم لوگ جانا نہیں چاہتے. تو پھر ہمارے سے آپ مہربانی سے کبھی انڈین اور ہیومن رائٹس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ اٹھائیں. اور فائنلی کشمیریوں کے لیے آپ کہیں کہ آپ لوگ ہمیں لوگ بھیجیں, ہم ان کو آرگنائز کریں گے, ان کو فائنانس کریں گے, ان کے سب چیز ہم بیئر کریں گے, اور کشمیریوں کو آل فرام کشمیر, کوئی آزاد کشمیر پہ نہیں, سب مقبوضہ کشمیر میں ہم پوری دنیا بھیجیں گے, اور جاؤ لوگوں کو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ان کا سلوک ہوتا ہے. تو پاکستان کو اور بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی عمران صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈوسیئر تو پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا کوئی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور واقعی تجاویز تو صاحب ہیں ہلال صاحب. سمینا, بات یہ ہے کہ یہ جو حقائق پاکستان کی طرف سے آج پیش کیے گئے ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ ان سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کشمیریوں کی نہ صرف نسل کشی کی جا رہی ہے, بلکہ یہ اعداد و شمار اور حقائق اتنے دردناک ہیں کہ کوئی بھی مردہ ضمیر والا ہی بندہ ہوگا جس کا دل دہل نہ جائے یہ سن کے. یہ پاکستان نے خود سے کوئی اعداد و شمار نہیں بنا لیے, یہ ایک کریڈیبل سورسز ہیں جن سے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا گیا ہے. اب یہ ڈوزیر جو ہے اس کا فائدہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا پوری دنیا میں کہ آپ نے یہ کر دیا, اور وہ وہاں پہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی باضمیر لوگ بیٹھے ہوں. انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ کہاں باضمیر ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن یا OIC کی ہلالی صاحب بات کرتے ہیں, یورپی یونین کی, ان تینوں میں سے مجھے بتائیں یہ کون سے ادارے ہیں جنہوں نے ماضی میں
آپ دیکھیں ماضی قریب میں کسی ایک نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہو میرٹ پہ، کسی ایک نے انڈیا کو جا کے یہ کہا ہو کہ بھائی بدے کا پتر بنو اور اس کو اپنا معاملات کو ٹھیک کرو، تم وہاں اتنے ظلم کر رہے ہو تم. یہ جو ریپ کے کیسز ہلالی صاحب بتا رہے تھے نا، میں آپ کو یہاں پہ آئی کین بیٹ کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. لوگ اپنی عزتیں بچاتے رپورٹ نہیں کرواتے، وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ سارے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اس سے کہیں زیادہ حقائق دردناک ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ یو این کے کان پہ جوں رینگتی ہے، نہ او آئی سی جو ہے اس کو اس سے کوئی اثر ہوتا ہے، نہ یورپی یونین کو. جب تک اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب تک پاکستان خود آگے بڑھ کے لیڈ نہیں کرے گا اور ان سے یہ نہیں کہے گا، جیسے لالی صاحب کہہ رہے تھے، میں بالکل ان سے 100% متفق ہوں کہ کشمیریوں کو کہ جناب ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، تگڑے ہو جاؤ اور بالکل پوری دنیا کے سامنے دیکھیں. اس وقت یہ جو جس کانفرنس کا انہوں نے ذکر کیا ہے لالی صاحب نے ہندوتوا کے حوالے سے، 3 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں، اور اس میں ان کو جو تھریٹس کی گئی ہیں اس میں ان لوگوں کو جو شریک ہو رہے ہیں ان کو دنیا جہان سے تھریٹس گئی ہیں، اور وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحریک اور یہ سارا معاملہ ایک ایسی ٹیچر نے شروع کیا جنہوں نے وہاں پہ انڈیا میں جب اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہندو جو وہاں پہ ہندوتوا کو پرچار کے لیے مودی اور آر ایس ایس کر رہے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز ان کے ڈکلائن کا سبب بنے گی، یہی ان کے لیے عذاب بنے گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا ظلم جب بڑھتا ہے تو حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ظلم کو اسی طرح سے ہوگا. اب تو خطے میں انڈیا کی وہ پہلے جیسی پوزیشن بھی نہیں ہے، اس طرح سے سٹرونگ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. مودی بھی اپنے ملک میں کمزور ہے، اور اس کے ساتھ جو افغانستان میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، امریکہ جس طرح سے یہاں سے بھاگا ہے، اس کے بعد سے ساری سچویشن میں آپ نہیں لگتا کہ انڈیا پہ اس وقت پریشر ڈالنا تو آسان ہے، تو پاکستان کو تو مزید اس پریشر کو بڑھانا چاہیے، نہ کہ ہم بیٹھ کے خالی بد دعائیں کرتے رہیں. اچھا سمینا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس میں سب سے اہم چیز ہے ٹائمنگ. آپ دیکھیں روسیہ جس وقت آیا اس کی ٹائمنگ کیا ہے. خطے میں اس وقت انڈیا کا جو معاملہ ہوا ہے افغانستان کو لے کے، تو پوری دنیا کی نظر میں پاکستان کی اہمیت بڑی ہے. اس وقت پوری دنیا سے مختلف ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں، اس لیے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج شاہ محمود قریشی نے اس ڈوسیئر کو پیش کر کے بڑا اچھا فیصلہ اور یہ کام کیا، اور حکومت اور عسکری ادارے دونوں اس پہ یہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے اور یہ چیز تیار کی ہے، اب اگر اس تیاری کے بعد ہم اس کو پوری طرح سے پوری دنیا کے سامنے لا کے واقعی کچھ ایکشن نہ کروا سکے تو یہ پھر ہمارا فیلئر ہوگا. لہٰذا ہمیں اس کے لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تو ہو گیا لیکن پوری دنیا میں اس طرح سے اس کو لے کے چلا جائے جس سے کشمیریوں کو واقعی ہیلپ ہو سکے.